اولید اس کو دیں اور پرستش کے ساتھ خدا کی حمد و ستائش کی اب وقت ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام سے روحانی طور پر سیر ہو سکیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زمینی اور آسمانی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اور آپ جیسا جانتے ہیں پچھلا جو ٹاپک تھا، جو مضمون تھا، وہ اولاد کے بارے میں تھا، اور یہ کیونکہ کافی لینتھی چیپٹر ہے، لینتھی مضمون ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ ہم اس کے 2 یا 3 حصے کریں گے جس سے کہ واضح طور پر ہم سیکھ سکیں کہ خدا کا زندہ کلام اولاد کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس کا دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ جو ہے اس پر غور و خوض کریں گے اور سیاق و سباق میں جائیں گے کہ خداوند آج ہمیں اولاد کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں، ہلیلویا، افسیوں کے نام خط اور اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے فرسٹ آیت جو ہے 6 چیپٹر اور 1 یا فرسٹ ورس سے خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے۔ پولس رسول کا خط ہے افسیوں کے نام، جی نکال لیا، 6 باب کی پہلی آیت میں خدا کا زندہ کلام یوں مرقوم ہے، اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ ہیلیلویا، تاکہ تیرا بھلا بھی ہو اور تیری عمر بھی زمین پر دراز ہو۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے گا۔ میرے عزیزو، ہم پچھلے سنڈے جو اولاد کے بارے میں پڑھا، سنا اور سیکھا وہ یہ تھا کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں اولاد دیتا ہے، اور وہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، جو فرزند ہیں، ان کا بھی ہم پر فرض ہے اور ہمارا بھی ان پر فرض ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس فرماتا ہے کہ اے فرزندوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اور ہم سب ہی فرزند ہیں، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 1 ماہ کا ہو، فرزند ہیں جو بڑے سے بڑے، کیونکہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی، میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ میں بہت امیر ہوں، لیکن میں نے ان پہ 3 باتوں کا خاص ذکر کیا کہ دولت ہمیشہ موت تک ساتھ دیتی ہے، دولت موت تک ساتھ دیتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ قبر تک ساتھ دیتی ہے۔
جب قبر میں اس ماں باپ کو یا مردے کو دفنا دیا، مٹی ڈال دی، تو پھر کیا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا. وہی گانا، وہی بجانا، وہی کھانا، وہی ہنسنا، وہی کھیلنا، ہر ایک چیز. اور پھر جا کر کبھی پوچھا بھی نہیں قبر پر کہ قبر ابھی ہے، نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی. دولت موت تک ساتھ دیتی ہے، اور قبر جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ قبر تک ساتھ دیتی ہے. لیکن ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا کہ دیکھو جو میرے حکم پر عمل کرتا ہے میں ہمیشہ تک اس کے، ہیلیلویا، میں ہمیشہ تک آخر تک اس کے ساتھ ہوں. یہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے. اور اس نے کہا جس نے مجھے قبول کیا اس نے باپ کو قبول کیا، کیونکہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور جس نے مجھے قبول کیا میں نے اس کو باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا، ہیلیلویا. اس لیے ہم اس باپ کے بھی بیٹے اور بیٹیاں اور فرزند ہیں. فرزندوں سنو، خدا کا کلام کیا فرماتا ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے حکم میں رہیں گے، اس کا کہنا مانیں گے، اس کے تابعدار رہیں گے، اس کے فرما بردار رہیں گے، تو میرے عزیزو اس زمین پر ہمارا بھلا بھی ہوگا. ہمیں ہر ایک چیز جو ہے وہ ملے گی جو زمین پر ہے، اور پھر جو ہے آسمان پر ہے. وہ ہمارا باپ ہمارے لیے آسمان کے خزانے کھول کر ہمیں وہ مہیا کرے گا، اور ہمارا بھلا بھی ہوگا، اور ہماری عمر بھی، ہیلیلویا، ہماری عمر بھی دراز ہوگی. اس لیے خداوند نے کہا ہے کہ تم لوگ میرے خون سے خریدے گئے ہو، اور اس لیے میرے حکموں کو ماننا تم پر فرض ہے، اور یہ یسوع مسیح میں ہے. تو میں اکثر یہ بھی کہہ دیتا تھا، وہ دعا نہیں ہے، وہ دعا نہیں ہے جس میں شکر گزاری نہ ہو. ہم دعائیں کرتے ہیں نا، وہ دعا نہیں ہے جس میں شکر گزاری نہ ہو، اور وہ شکر گزاری نہیں ہے جس میں یسوع مسیح ناصری کا نام نہ ہو. ہیلیلویا. وہ شکر گزاری نہیں ہے جس میں یسوع مسیح ناصری کا نام نہ ہو. اس لیے میرے عزیزو جب ہم یسوع مسیح ناصری پر ایمان لاتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، تو ہم خدا بہت کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کی بلیسنگ ہے، یہ خداوند کی برکت ہے. اس لیے میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے بھی بچوں کو پیار کیا. متی کی انجیل اس کے 19 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت لوگ اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لائے تاکہ یسوع مسیح ان پر ہاتھ رکھے اور دعا کرے. تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ یسوع مسیح نے بچوں کو چھوا، انہیں برکت دی کہ یہ بچے بھی میرے ہیں، یہ بڑے بھی میرے ہیں، یہ فرزند بھی میرے ہیں. لیکن جو ایمان لائے گا وہ خدا باپ کا بھی بیٹا اور بیٹی کہلائے گا. اس لیے اعمال کی کتاب میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے 22 باب کی 6 آیت میں کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں مڑے گا. اور ہم اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے خدا کے راہ پر نہیں لے کر آتے، اس کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے، کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بنیاد ہمیشہ زمین پر کھود کر رکھی جاتی ہے، اس زمین کے اوپر نہیں رکھی جاتی. اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہوگی تو وہ مکان گر جائے گا. بنیاد جو ہے لوگ کیوں نیچے بجری اور دوسرا سیمنٹ اور روڑی ڈال کر اس کو مضبوط کرتے ہیں، سریے ڈال کر، تاکہ جتنی منزلیں مرضی ہو جائے وہ بنیاد مضبوط ہوگی. اس لیے جو آپ نے بچپن میں بچوں کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے، وہ بڑھاپے تک وہ یاد رہے گا. اور اس لیے چھوٹی عمر میں، کچے ذہن میں بچوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے کہ تاکہ یہ
دنیاوی تعلیم سیکھ سکیں، اور خدا کے خادموں نے مختلف چرچز نے مختلف بائبل کالج سکول کھولے ہوئے ہیں مذہبی تعلیم کے لیے، تاکہ یہ روحانی تعلیم مذہبی تعلیم بھی حاصل کرے، اور یہ دونوں جب حاصل کر لیں گے تو یقین کریں تو یہ دین بھی جان لیں گے اور دنیا کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہلیلویا۔ تو اس لیے آج دیکھتے ہیں پیدائش کی ہی کتاب میں اس کا 15 باب لکھا ہے کہ مال اور دولت اور کامیابیوں سے اولاد زیادہ اہم ہے۔ مال اور دولت اور کامیابیوں سے زیادہ کیا ہے؟ اولاد اہم ہے۔ کیوں اولاد اہم ہے؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آپ کا اجر ہے، آپ کو یہ پھل ملا ہوا ہے، اور آپ کی یہ میراث ہے، آپ کا یہ نام پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، میں آپ کو پڑھ لینا بے شک گھر میں پیدائش 15 باب 1 سے 5 آیت تک۔ ابراہیم کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم بڑا دولت مند تھا۔ بڑا کیا تھا؟ دولت مند تھا، امیر ترین لوگوں میں گنا جاتا تھا، نوکر چاکر تھے، بہت سارے جانور بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھیں، اور لیکن کیا تھا؟ اس کو خدا نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا، اولاد جیسی نعمت نہیں دی ہوئی تھی۔ سب کچھ اس کے پاس تھا، دنیا کی ہر ایک چیز اس کے پاس تھی، نوکر چاکر بے شمار تھے، جانور ہر قسم کا، اونٹ گدھے بھیڑ بکریاں ہر قسم کی اس کے پاس تھی، لیکن اولاد جیسی نعمت اس کے پاس نہ تھی۔ بڑا پریشان تھا، اور پھر یہ زمین کی چیزیں سب اس کے پاس تھی۔ تو اگر آپ غور سے اس کو پڑھیں تو سب سے بڑھ کر خدا بھی اس کے پاس تھا، خدا بھی اس کے ساتھ تھا، خدا نے اس کے اسی میں خدا نے اس سے بہت سارے وعدے کیے، اور خدا نے ہی اس کو اس کے خاندان سے باہر لا کر ایک محلوں سے لا کر وہاں پر کنعان کے ملک میں وہاں تمبو کے گھر میں بنا کر رکھا کہ یہ تمبو کے گھر میں رہے، اور خدا نے اس کو بہت سارے وعدے کیے۔ تو ابھی وہ 100 سال کا ہونے والا ہے تو اس کے اولاد ہی نہیں۔ جب وہ 75 سال کا تھا، 75 ایئر کا تھا، اس وقت خدا نے اس کو اس کے خاندان سے الگ کیا۔ 25 سال تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ کتنے سال؟ 25 سال تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، خدا اس کے ساتھ وعدے پر وعدے کرتا رہا، لیکن اولاد جیسی نعمت نہیں۔ اس نے کہا کہ میں بے اولاد جا رہا ہوں، اب جو میرا نوکر العزیز ہے وہ میری جائیداد کا مالک ہوگا، وارث ہوگا۔ اے خداوند، میں تیرے ساتھ اتنے عرصے سے چل رہا ہوں، تو کیا خداوند ہوں میرے لیے اولاد؟ تو کہتا ہے کہ میں پتھروں سے کیا کروں گا؟ اولاد پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہاں پر وہ اس کے ساتھ چلتا، کہتا ہے تو ایمانداروں کا باپ ہوگا، اور میں تجھے بتاتا ہوں تیری اولاد کتنی ہوگی۔ میں تجھے بتاتا ہوں تیری اولاد کتنی ہوگی، آسمان کے تاروں کو اگر گن سکتا ہے تو اس سے زیادہ تیری اولاد ہوگی۔ زمین سمندر پر لے جاتا ہے، اور ریت کہتا مٹھی بھر اس کو گن سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں گن سکتا، اس نے کہا اس سے بھی زیادہ تیری اولاد ہوگی۔ اور یہ رویا زمین اس وقت ابراہیم کی اولاد سے بھری پڑی ہے، اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی، دولت مند ہونے کے باوجود بھی، نوکر چاکر ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان ہے۔ کس لیے؟ کہ اس کی اولاد نہیں۔ کس لیے پریشان ہے؟ اولاد کے لیے۔ کیا خداوند
میں تو بے اولادہ جا رہا، میرا کوئی وارث نہیں ہے جو میرا پیچھے انتظام سانپ سکے یا میرا نام لوگوں کو بتا سکے۔ میرے عزیزو، ابراہیم خدا سے شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، اور کیا فائدہ ہے کہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں بہت امیر ہوں، جبکہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، جو میرے مرنے کے بعد میری میراث ہوگی اور میرا نام اس دنیا میں زندہ رکھا جائے گا۔ میرے عزیزو، ابراہیم سے خدا نے بہت سارے وعدے کیے۔ خدا نے جب اس پر نگاہ کی تو اس نے کہا کہ ابراہیم، تو بے دل نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، اولاد دینا میرا کام ہے، کسی جادوگر، فقیروں، پیروں اور درباروں کا کام نہیں ہے، اور تو فکر نہ کر، معین وقت پر میں آؤں گا اور تیرے بیٹا ہوگا اور سارا سے ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ یہ خدا نے پہلے ہی اس کے بطن میں پڑھنے سے بتا دیا تھا کہ تو اس کا نام اسحاق رکھنا معین وقت پر، جو کہ وقت آپ جانتے ہیں کہ اولاد کا پیدا ہونے کے کتنا عرصہ ہوتا ہے، اس وقت پر میں دوبارہ آؤں گا اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کا نام کیا رکھنا؟ ہیلیلویا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے میرے عزیزو، پھر اگلی بات سنیے گا غور سے۔ لکھا ہے غلطیوں کے خط اس کا 3 باب اور اس کی 28 سے 29 آیت میں ہمیں ملتا ہے، خدا کے زندہ کلام میں ہمیں ملتا ہے بڑی وضاحت سے۔ ہیلیلویا۔ 28 سے غلطیوں، تین باب کی 28 اور 29 میں لکھا ہے۔ ہیلیلویا۔ جی، لکھا ہے کہ اب بڑی غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے، یہ جو لڑکے نہیں پیدا ہوتے تو ان کے بارے میں وہ باپ یا ماں بڑے پریشان ہوتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہمیں لڑکا کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں فرزند نرینہ کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں بیٹی کیوں دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بائبل کیا ہمیں فرماتی ہے؟ کیونکہ سب سے معتبر، اعلیٰ اور الہامی اور خدا اس میں ہو کر بولتا ہے، خدا کیا فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ ہیلیلویا۔ جی، لکھا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث بھی ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اب یہاں پر قصہ ختم کر دیا کہ مرد کو یہ حق حاصل ہے اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں، بلکہ نہ یونانی رہا، نہ عبرانی رہا، نہ مرد رہا، نہ عورت، بلکہ مسیح یسوع میں ہم سب ایک ہیں۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ جی بیٹی کیوں آ رہی ہے، بیٹا کیوں نہیں آیا۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی میسج میں بتایا ہوا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کے تابع دار ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کے فرما بردار ہوتی ہیں، اور بیٹیاں
جو ہے وہ جائیداد میں حصہ نہیں مانگتی، بلکہ بیٹے جو ہیں وہی ماں باپ کو رلاتے ہیں، وہی رلاتے ہیں، وہی ہر غلط کاموں میں پھنساتے ہیں، اور وہی جو ہے وراثت کا، میراث کا حصہ مانگتے ہیں۔ ہمیں وراثت دی جائے، ہمیں آپ بے شک اس مکان سے نکلیں، یہ ہمارا ہے، اب جا کر بے شک اولڈ ہوم میں رہیں، جہاں مرضی ہے، یہ تو ہمارا ہے۔ لیکن بیٹیاں جب بھی ہوں گی اپنے ماں باپ کے لیے جھولی اور ہاتھ اٹھا کر کیا کریں گی؟ دعا کریں گی کہ میرے ماں باپ کو سدا سلامت رکھ، میرے اوپر سدا سلامت رکھ، تاکہ ان کا سایہ ہم پر پڑتا رہے۔ اور بیٹے کہتے ہیں مردہ نہیں دکھی کرنا ہے، کھاؤں سانو بھی ڈسٹرب کرنا ہے، بیٹے یہ سلوک کرتے ہیں۔ اے فرزندو سنو، بیٹے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی بے شک، میں نے پچھلے پروگرام میں، پچھلے اس میں واز میں آپ کو بتایا تھا کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور جن کے ماں باپ ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ قدر کرنی چاہیے، پھر تیرا بھلا بھی ہوگا اور تیری عمر بھی، ہاللیلویہ، پھر تیرا بھلا ہوگا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کر سکتے، جس کی بنا پر میرے عزیزو ہم پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، مشکلات میں ہیں، اور جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، آج اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ خداوند تو اس کو اٹھا لے۔ اس کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں کہ خداوند تو اس کو اٹھا لے، اے خداوند مجھے ایسے بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ کیونکہ رسوائی پیدا ہوتی ہے۔ ہم خدا سے رحمت مانگتے ہیں، وہ ہمارے لیے ذلت پیدا کر رہا ہے۔ ہم خدا سے بیٹا مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں نرک میں پھینک رہا ہے۔ میرے عزیزو، بیٹی کی اگر تربیت صحیح کی جائے یا بیٹی کی، تو وہ آپ کے تابع دار رہیں، آپ کے فرما بردار رہیں گے، اور ان کا بھی بھلا ہوگا اور ان کی بھی عمر دراز ہوگی۔ اس لیے میں نے پچھلے بھی کئی میسج میں یہ کہا گیا ہے کہ آج جو ہے وقت اخیر ہے۔ خاص طور پر میں آپ سب سے یہ اسپیشل پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں، دوبارہ آپ سے یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن کی جوان بچیاں ہیں ان کو ڈیفنس یا کوٹھیوں میں یا کسی جگہ پر نہ چھوڑیں، نہ کام کے لیے بھیجیں، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان شاپ کھولی ہوئی ہے تو اس پر بھی کیلی لڑکی سودا لینے کے لیے نہ جائے۔ حالات اتنے خراب ہیں، آپ کسی کے ساتھ اچھا بھی بولتے ہیں پھر بھی آپ پر الزام آتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی، کیونکہ آج پھر کراچی میں ایک نیا واقعہ جو وائرل ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وقت اخیر ہے اور یہ مسیحوں پر سختی اور مصیبت اور اذیت ثانی کے دور آ گیا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے گا، اپنے بچوں پر کنٹرول کیجیے گا، بچوں کا خیال رکھیے گا، ان پر نگاہ رکھیے گا۔ بچے کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا کچھ سیکھتے ہیں، موبائل پر کس سے باتیں کرتے ہیں، کیا ان کا رویہ ہے، کیا کیوں اداس ہوئے ہیں، کیوں خوش ہوئے ہیں، کیوں تیار ہو کر اکیلے ہی جا رہے ہیں، ان کے پیچھے لوگ کیا ہے۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ پھر آج مثال بنی ہوئی نا، اب کیوں تو پچھتاتا ہے جب چڑیاں، اب تو کیوں پچھتاتا ہے کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر جب تو نے پہلے ہی کیوں نہیں اس پر نگاہ رکھی، پہلے ہی اس کی حفاظت، وہ خدا نے آپ کو دیے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے دیے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے اس کی نگہبانی کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو اچھی تربیت کرے، اس کو سکھائے، اس کو پڑھائے اور اس کو مذہبی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی یہاں پر بھی بہت ساری بہنیں بیٹھی ہوں گی جن کے بیٹے ابھی بھی
बाहर गलियों में खड़े हैं, वो चर्च नहीं आ रहे। क्यों? पान डाले हुए हुटिंग करने के लिए एक दूसरे के साथ वहां पर खड़े हुए। क्यों नहीं वो चर्च आते? क्योंकि वो जिंदा खुदा के कलाम से महरूम हैं। तो जब महरूम है तो शैतान उनके ऊपर आया हुआ है, शैतान ने गलबा किया हुआ है और वो बुरे कामों में खुद बहुत फंस जाते। एक गुनाह करता है, सबको पकड़ कर ले जाते। फिर हम कहते हैं फलाने के पास जाए, फलाने के पास जाए, फलाने काउंसलर, फलाने एमपीए, और पैसे भी बेशक घर को गिरवी रखना क्यों ना पड़े। फिर हम उनको छुड़ाने के चक्करों में होते हैं, ये हमारे बेटे ने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, हमारे बेटे ने तो कोई कसूर नहीं किया। बुरे का दोस्त भी बुरा ही होता है, अच्छे का दोस्त अच्छा ही होता है। इसलिए जानिए कि हम इन दिन रात मेहनत करते हैं, दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, अमीर होते हैं, गाड़ियां लेते हैं, मोबाइल अपने बच्चों को लेकर देते हैं, लेकिन उन पर निगाह नहीं करते, उनकी तरबियत नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपने कामों में मसरूफ हैं, वो अपने कामों में मसरूफ हैं। और जब वो अपने कामों में मसरूफ हैं, आपने तो जिंदगी गुजार ली है, लेकिन उनकी जिंदगी अभी जो है वो थोड़ी है, उन्होंने अभी गुजारनी है, लेकिन वो मुश्किलात में पड़ जाएंगे, और ऐसी मुश्किलात जिसमें से आप भी उसमें से आकर उनको निकाल नहीं सकेंगे। मेरे अजीजों, अब वक्त है, हमारा फर्ज है आपको अदा करना आपका, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या फरमाया, जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा और भलाई देखेगा, वो अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। इसलिए आज हमें सब कुछ हमारे पास है, जिस्मानी खुराक खाते हैं। मेरा बाप मुझे कहता था, बल्कि सारी औलाद को, बाप का ये मेरे का कॉल था, उसने कहा कि बेटे को या बेटी हो उसको सोने का नवाला खिलाओ। क्या कराओ? सोने का नवाला खिलाओ। हर एक अच्छी से अच्छी चीज उसको लाकर दो, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छी से अच्छी, जो दूसरों के पास है वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब बच्चे को या बच्ची को देखो तो उसको शेर की निगाह से देखो, शेर की निगाह से, कि मैं तेरे लिए धूप में, सर्दी में, गर्मी में काम करता हूं, तेरे लिए लाता हूं, ताकि मेरे बच्चे खाएं, सेहतमंद हों, जवान हों, अक्लमंद हों। और जब देखें कि ये बुरे काम कर रहे हैं तो शेर की निगाह से देखें। शेर क्या करता है? बड़ी मीठी निगाह से देखता है, शेर फाड़ने वाली निगाह से देखता है। वो मैंने आपको एक बताई भी, कहानी मेरे ज़हन में आ रही, बताई थी कि एक पादरी साहब आए, उन्होंने बाप बेटा किया कि सामने शेर आया, तो उन्होंने बाप बेटा किया, खुदावंद मुझे बचा ले। तो सामने शेर था, शेर बैठ गया आंखें बंद करके, उसने कहा कि अब मुझे शेर नहीं खाएगा, लेकिन शेर फिर खड़ा हो गया। उसने कहा तू दुआ कर रहा है जिससे मैं भी उसी से दुआ कर रहा है, खुदावंद तेरा शुक्र है मेरे लिए तूने खुराक भेजी है, और मैं भी शुक्र करके तुझे खाऊंगा क्योंकि मेरे लिए खुराक तूने भेजी। मेरे अजीजों, बड़ी वजाहत से लिखा है, सांप की तरह और कबूतर की तरह आजाद। अपने आप पर देखें, अपने आप पर देखें, निगाह करें, मोहल्ले में निगाह करें, कौन का कैसा आदमी आ गया है, क्या कर रहा है, हमारे मोहल्ले को खराब कर रहा है, हमारी गली को खराब कर रहा है, हमारे लोगों को खराब कर रहा है, हमारे बच्चों को खराब कर रहा है, और यहाँ पर क्या दंगा फसाद कर रहा है। उनसे अपने बच्चों को बचाएं। लोग हिजरत कर जाते हैं अपने बच्चों की खातिर कि मेरे बच्चों को यहाँ पर सुकून नहीं है, मेरे बच्चों को यहाँ पर तालीम नहीं अच्छी मिल रही, मेरे बच्चों को यहाँ पर सोसाइटी अच्छी नहीं मिल रही, यहाँ पर उसके दोस्त और सहेलियां अच्छी नहीं हैं, वो यहाँ से हिजरत करके कहीं और चले जाते हैं। और ये सबसे बड़ी मिसाल है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो क्या हुआ, हेरोदेस बादशाह ने अनाउंस कर दिया कि 2 साल से लेकर 1 दिन तक भी जो पैदा हुआ है उस सबको मरवा दो। तो उसी वक्त 80 मील का पैदल सफर हजरत यूसुफ और माम कस्सा मरियम ने किया। कितने साल सफर था?
80 मील का पैदल सफर करके वो यरूशलेम से, बैतलहम से मिस्र के मुल्क में चले गए, मिस्र के मुल्क में जाकर रहे। अब देखें, वो गरीब हैं, ना उनके पास कोई गाड़ी है, ना कोई और जरिया है, वो पैदल एक बच्चे को उठाए, पता नहीं कितने दिन लगे होंगे वहां उन्होंने मिस्र में जाने के लिए, लेकिन अपने बच्चे की क्या की, हिफाजत की, हिजरत की, ताकि हमारे बच्चे को कोई आंच ना आ जाए, हमारे बच्चा कत्ल ना हो जाए। हम खुदा के लोग हैं, खुदा हमें गाइड करता है, खुदा हमें समझाता है, खुदा हमें रोया में मिलता है, लेकिन फिर भी हम खुदा पर यकीन नहीं करते, फिर भी हम अपने कलाम मुकद्दस पर अमल नहीं करते, अपने बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, नगा रखिएगा, क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। वो अजर देता, वही देता है। तो इसलिए ना बेटा इतना गरूर करे कि ये मेरे बेटा नहीं हुआ तो मैं तो बे औलाद जा रहा हूं, बल्कि जो बेटी है वो आपका नाम पैदा करेगी, वो आपके लिए दुआएं करेगी, आपकी सेहत के लिए, जिंदगी के लिए दुआएं करेंगी और दिन रात वो आपके लिए जो है फिक्रमंद रहेगी। इसलिए कहा है ना मर्द ना औरत, बल्कि मसीह यीशु में हम एक हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम आगे देखें तो हमें खुदा के कलाम में अभी और बहुत सारे ये अभी सिर्फ दो टॉपिक, अभी और भी बहुत सारे हैं जिसमें लिखा है कि और चूंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, औलाद को अवलियत दें, औलाद के मुकाबले में किसी को अहमियत ना दें। अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल से हो और वादे के मुताबिक मिरास के वारिस भी हो। इसलिए औलाद के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि बेटा तो खुदा की तरफ से अजर है लेकिन बेटी नहीं है। बेटा हो या बेटी, ये दोनों ही कदरे कुदरत ने, खुदा ने आपको दिए हैं। एक जैसी ताकत और एक जैसे बराबर ये रखते हैं। क्या आप बेटे के लिए अच्छे कपड़े लाते हैं जब बेटी होती है उसके लिए नहीं लाते? दोनों के लिए, क्योंकि खुदा ने नेमतें पैदा की हैं। इसलिए यीशु मसीह में उसने फरमाया हम एक हैं। और फिर आप देखेंगे आगे कि जीवन साथी का मकाम औलाद से भी ज्यादा अहम है। जीवन साथी जो है वो औलाद से भी ज्यादा अहम है। खुदा के साथ जो चलते हैं, खुदा के साथ चलने वाले लोग एक लंबे अरसे तक बे औलाद रहे हैं और इसका सबूत खुदा का जिंदा कलाम हमें बयान करता है। और मैं सिर्फ 5 का जिक्र करूंगा, फिर आगे नेक्स्ट जो है तीसरा जो टॉपिक या सेक्शन या हिस्सा होगा उसमें भी बयान करेंगे। अब आप इब्राहिम को देखिए जिसका हमने जिक्र भी किया, आप सब जानते हैं। इतने दुखी थे कि सारा ने कहा कि ये हाजरा को तू रख ले ताकि तेरी औलाद तो हो। दिन रात वो परेशान, और उससे जब वो 90 साल का हुआ तो इस्माइल पैदा हुआ हाजरा से। लेकिन उसकी अपनी जो बेहतर बीवी सारा उससे औलाद नहीं। 100 साल का हुआ तो फिर खुदा ने उसको, और फिर उसका बेटा इसहाक को देखिएगा, 20 साल तक उनकी औलाद नहीं हुई तो क्या उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया? 20 साल तक उनकी औलाद नहीं हुई, लेकिन जब दोनों ने घुटने टेक कर खुदा के आगे झुके, दोनों ने मिलकर खुदा से दुआ की, तो खुदा ने उनको खूबसूरत 2 बेटे दे दिए। 2 बेटे, जुड़वा बेटे दे दिए, बड़ा यीशु और दूसरा छोटा जो है याकूब। लेकिन आप जानते हैं कि याकूब, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए याकूब ने होशियारी चालाकी से बरकतें सब जगह से और खुदा से भी ले ली। और फिर याकूब को खुदा ने जब कुश्ती लड़ रहा था फरिश्ते थे, तो खुदा ने उसको क्या कह दिया
کہ تیرا نام کیا ہو؟ کہتا تو میرا نام نہیں جانتا، ساری رات میرے سے کشتی کرتا رہا تو میرا نام ہی نہیں جانتا۔ اس نے کہا نہیں تو بتا، کہہ رہا میرا نام یعقوب ہے۔ کہتا پھر آج سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، ہیلیلویا، بلکہ تیرا نام آج سے اسرائیل ہوگا۔ اور اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک پوری دنیا میں اس وقت اس کا جو ہے تجارت بزنس چل رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو سعودی عربیہ یا دبئی، وہاں پر کبھی بھی یہ مسلمانی ملک ہے اور یہاں پر کبھی بھی نیشنلٹی نہیں ملتی تھی، اور اب وہاں پر بھی جو ہے بنی اسرائیل قوم یا اسرائیل والوں کی جو ہے امبیسی وہاں پر اوپن ہو گئی ہے، اور وہاں پر بھی نیشنلٹی جو ہے وہ ہر ایک کو دینی شروع کر دی۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے اور وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس لیے اگر ہم آگے جائیں تو ہمیں ملتا ہے کہ الکانا اور ہنا، الکانا کے دو بیویاں، بڑی ہنا ہے اور دوسری فنیل ہے، لیکن اس کا رحم ہنا کا خدا نے بند کر دیا ہوا ہے، اور بڑی جو ہے وہ روتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، لیکن چھوٹی کی اولاد ہو رہی ہے، اور خدا نے کئی سالوں کے بعد اسے اولاد دی، اور اولاد دینے کے لیے بھی کیا کیا اس نے خدا سے وعدہ کیا، اور give to take، پہلے دو تو پھر اس نے کہا خداوند اگر تو مجھے نرینہ اولاد دے گا تو میں اسے پاسٹر، پادری یا کاہن بنا دوں گی، تیرے گھر میں خدمت کرے گا، صرف یہ ہے کہ میرا نام تو زندہ رہے گا نا، میرا نام تو زندہ رہے گا کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے۔ اور خدا نے اس کو سیمیل جیسا نبی دیا، خلیفہ دیا اور کہن دیا، اس میں ساری خوبیاں خدا نے ڈال دی، اور وہ جب اس کو دیا تو اس کے اوپر خدا اپنے اوپر قرض نہیں دینے دیتا۔ اس ہنا کو خدا نے پھر 5 بچے اور دیے، جن میں سے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، معین وقت پر خدا ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، سرفراز کرتا ہے، برکت دیتا ہے، اور ان کو میراث کا حصہ بناتا ہے۔ ہم یسوع مسیح کی میراث ہے، ہم یسوع مسیح کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے یوحنا کے خط اس کے 14 باب کی پہلی آیت میں فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے، اطمینان رکھو، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو، میں باپ کے پاس جاتا ہوں تمہارے لیے، کیا کرتا ہوں تمہارے لیے؟ بولیے، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے پاس بہت سارے مکان ہیں، میں آ کر، نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا، لیکن میں آ کر تم کو بھی اس میراث میں شامل کروں گا، جہاں میں رہتا ہوں وہاں ہیلیلویا وہاں تم بھی رہو۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ، صرف ہمیں اس کے حکم پر کیا کرنا ہے؟ ہیلیلویا، ہمیں اس کے حکم پر عمل کرنا ہے، تو پھر یہ ساری نعمتیں، ساری برکتیں، چاہے زمین کی ہو چاہے آسمان کی ہو، وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہیلیلویا، کیونکہ کل وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، اس لیے 12 بج گئے ہیں میرے سامنے، تو میں اس کو پھر آگے نیکسٹ لے کر جاؤں گا، اور اس میں بتائیں گے کہ اپنے بچوں کو خدا کی پناہ میں دیں، اور بھی بہت سارے ہیڈنگ ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ہیں کہ اپنے بچوں کو خدا کی پناہ میں دیں۔ پہلا خطرہ ہماری اولاد کو ہمارے اپنے ہاتھ سے ہی ہوتا ہے، پھر حادثات سے خطرہ ہوتا ہے، جسمانی اور روحانی دشمنوں سے خطرہ ہوتا ہے، ہماری اولاد پر ذہنی دباؤ رہتا ہے، اور بے جا تقلید اور بے عزتی کبھی بھی جاتی رہتی ہے، اور پھر جنسی استدلال اور تشدد کرنا، یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ روحانی اور ذہنی گمراہی بھی ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ان پر بھی ہم خدا کے حکم سے زندہ رہے تو آپ کے ساتھ ضرور
اس کا بھی جو ہے دھیان کریں گے اور سیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا درس دیتا ہے. آج کی زندہ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ جانتے ہیں کہ شاید